الله ولي الذين آمنوا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی مجلس میں حفاظ قرآن کی خصوصی دعوت کی گئی ہے، لہذا آج کا عنوان بھی قرآن مجید کی تحفیظ کی تاریخ ہے. یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہر ایک کو پتہ بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے جو پہلی آسمانی کتابیں اتاریں ان کی حفاظت اللہ نے ان امتوں کے سپرد فرمائی. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. اس وقت کے جو علماء تھے اور اولیاء تھے ان کے ذمہ تھا کہ کتابوں کی حفاظت کریں. آپ جانتے ہیں انسان ناقص ہے، وہ امتیں ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ان میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں. قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنے کا خود انتظام فرمایا. ایک بادشاہ جب عہد کرتا ہے کہ میں ملک کی حفاظت کروں گا تو پھر وہ خود جا کے سرحدوں پہ پہرا نہیں دے سکتا. اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے. اس فوج میں زمینی فوج بھی ہوتی ہے، ہوائی فوج بھی ہوتی ہے، بحری فوج بھی ہوتی ہے. چنے ہوئے لکھے پڑھے صحت مند خوبصورت نوجوان سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو وسائل دیے جاتے ہیں. پھر وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے تو بادشاہ کی بات پوری ہو جاتی ہے کہ میں نے سرحدوں کی حفاظت کر کے دکھا دی. ہو بہو یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے تو اس کا طریقہ یہ بنا کہ اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا کر دی. اس محبت کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی نیت کر لیتے ہیں ہم نے اس کو حافظ بنانا ہے، حافظہ بنانا ہے. وہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت کے مختلف انداز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو قاری کہتے ہیں. وہ تجوید جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، تاکہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ نکالا جائے، ورنہ تو سین میں اور سا میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا. تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ اب آپ کا یہ حرف ٹھیک نہیں نکل رہا. تو یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آیا. نیو یارک یونیورسٹی میں ایک صاحب مصر کے تھے جو نماز پڑھاتے تھے، اور وہ جب نماز پڑھاتے تو والضحیٰ سورت جب پڑھتے تو وہ تلاوت کرتے تھے والضحیٰ واللیل اذا سگا. اب چونکہ جیم کو گاف بولنے کی عادت ہے، جدہ کو گدہ کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ تلاوت بھی ایسی کرتے تھے. تو ایک بچہ تھا جس نے کسی قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ سجا ہے، سگا نہیں ہے. بات آگے بڑھی، علماء تک پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ تو تلاوت ٹھیک نہیں ہے.
تو پھر ایک باقاعدہ حافظ قرآن جو اچھے قاری تھے ان کو وہاں امام بنایا گیا، اور اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے قرآن مجید کے ایک حرف کا جو غلط یعنی مخرج تھا اس کو ٹھیک کروا دیا۔ تو یہ جو قراء حضرات ہوتے ہیں یہ حروف قرآن کے محافظ ہوتے ہیں، کوئی حرف غلط نہیں نکل سکتا، اپنے مخرج سے نکلے گا تو وہ اس کو مانیں گے، ورنہ بتائیں گے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں نکل رہا۔ جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں وہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی آیت پڑھے گا تو اگر کسی لفظ میں فرق ہوگا وہ فوراً بتا دیں گے جی کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، چونکہ یعلمون اور تعلمون کے مشابہ بہت لگتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے کہ جناب یہ لفظ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ تو قاری حضرات یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں، حفاظ یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ، معانی قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی چاہیے، حالانکہ اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی جائز نہیں ہے۔ بھئی جس کا کلام ہے اس کی کیا منشا ہے یہ وہی جانتا ہے، میری بات کا جو مفہوم ہے وہ میں ہی بتانے کا حق زیادہ رکھتا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا، یہ نہیں کہ الفاظ میرے ہوں اور مفہوم آپ اپنا نکالتے پھریں۔ اس لیے اپنی رائے سے تفسیر کرنا اس کو منع کر دیا گیا۔ تو امت میں اگر کوئی ایسے فتنے آئے کہ جہاں لوگوں نے معانی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی تو علماء امت نے صاف ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ تو علماء قرآن معانی قرآن کے محافظ ہیں، تو قاری حضرات حروف قرآن کے محافظ، حفاظ حضرات الفاظ قرآن کے محافظ، علماء کرام معانی قرآن کے محافظ، اور جو مشائخ حضرات ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل السلوک لکھے ہیں، قرآن مجید سے انہوں نے ذکر السلوک کے کتنے اعلیٰ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہ سارے مل کے یہ اللہ کی گویا ایک فوج بن گئی جو قرآن کی حفاظت کے اوپر جمی ہوئی ہے، یہ محافظ ہے۔ چنانچہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ تورات اور انجیل میں اس امت کی جو نشانیاں لکھی ہیں ان میں ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ اس امت کو پہلی امتوں کی نسبت حافظے کی قوت زیادہ دی جائے گی، ذہانت زیادہ دی جائے گی، اور ایک نشانی یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ امت دین کے اوپر کتابیں دوسری امتوں کی نسبت زیادہ لکھے گی، اور یہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں۔ آج جو انسان کا آئی کیو لیول ہے، تاریخ میں کبھی ہسٹری میں ایسا آئی کیو لیول پہلے نہیں تھا، اور جتنا آج تصنیف و تالیف ہو رہی ہے دین کے اوپر، پہلی امتوں نے اتنی کتابیں دین کے اوپر نہیں لکھی تھیں۔ تو یہ کتابیں، یہ نشانیاں تورات اور انجیل میں اس امت کی موجود تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں ذہانت زیادہ عطا فرمائی؟ کیونکہ اس امت نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے تھے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے، ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا، تو وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ چنانچہ آج لکھے پڑھے لوگ سامنے ہیں، جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کی ہارڈ کاپی بنا لینا، پرنٹر سے فائل کو پرنٹ کر کے فائل میں لگا دیں تو وہ سیو ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہارڈ ڈسک پہ یا فلاپی ڈسک پہ یا فلیش ڈرائیو پہ اس کو سیو کر لینا، یہ سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے دو طریقے، ہارڈ کاپی اینڈ سافٹ کاپی۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، 16-18 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور ان سے یہ قرآن پاک لکھوا دیتے تھے۔ تو وہ لکڑی کے اوپر، پتھر کے اوپر
کپڑے کے اوپر مختلف چیزیں جو اس وقت اویلیبل تھیں جس پر لکھا جا سکتا تھا، تو وہ آنے والی آیات کو لکھ دیا کرتے تھے. تو قرآن مجید باقاعدہ نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، پارچات تھے جن کے اوپر لکھا جاتا تھا. چنانچہ قرآن مجید لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے پاس موجود ہے اس کو اگر ہم سرکاری تحویل میں لے لیں تو وہ زیادہ سیف ہوگا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سیدنا صدیق اکبر عنہ نے ایک کمیٹی بنائی. زید رضی اللہ عنہ کو اس کا انچارج بنایا، وہ حافظ قرآن تھے اور باقی سارے بھی حافظ تھے. ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی حافظ ہیں، اب آپ وہ جتنے پارچات لوگوں کے پاس تھے نا وہ آپ لیں اور ان کو محفوظ کریں ایک جگہ. چنانچہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں اور امت کی ماں تھیں، وہ لکھنا بھی جانتی تھیں، تو ان کے پاس ان پارچات کو ایک جگہ پر جمع کروا دیا گیا. چونکہ وہ جانتی تھیں لکھنا پڑھنا تو ان کی نگرانی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس فن کو جانتی تھیں. چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے ان چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. تو صدیق اکبر عنہ کا نام پڑا جامع القرآن، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والے. پہلے تو بکھرا ہوا تھا نا، اب ایک جگہ جمع ہو گیا تو یہ جامع القرآن بن گئے. پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، دور دور تک صوبے بن گئے تھے. ان کو قرآن مجید کی کاپی پہنچانے کی ضرورت پیش آئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جو قرآن مجید کے پارچات ایک جگہ جمع تھے ان کو لے کے، تو چمڑے کے اوپر اس وقت لکھنے کی ٹیکنالوجی آ چکی تھی، انہوں نے چمڑے کے اوپر اس کو لکھوا کے اس کی 7 کاپیاں بنوائیں اور 7 مختلف صوبوں کے اندر اس کو بھجوا دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا ناشر القرآن، قرآن کو نشر کرنے والے، اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے. تو قرآن مجید کو جمع کروایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور دنیا میں پھیلایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس وقت بھی دنیا میں ایسے عجائب گھر ہیں کہ جہاں پر وہ کاپیاں اوریجنل موجود ہیں. ترکی کے جو عجائب گھر ہے اس میں بھی اس وقت موجود ہے کاپی، اور تاشقند کے اندر ایک مسجد ہے تلہ شیخ اس کا نام ہے، وہاں بھی ایک کاپی ابھی تک موجود ہے. تو دنیا کے مختلف جگہوں پہ وہ کاپیاں ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ قرآن مجید کو گویا ہارڈ کاپی اس کی بنوا کے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر تقسیم کروا دی، اور یہ سلسلہ پھر امت کے اندر چلتا بھی رہا. انفرادی سطح پر لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی، چنانچہ اس زمانے میں کاتب لوگ ہوتے تھے جو رائٹ کرتے تھے، لکھتے تھے. وہ قرآن مجید کی کاپیاں لکھ لکھ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، لوگ ان کو پے کر دیتے تھے اور اپنے لیے کاپی لکھوا لیتے تھے. چنانچہ ہر گھر کے اندر جو قرآن مجید آیا یہ ان کاتب حضرات کی وجہ سے آیا. قرآن مجید کی لاکھوں کاپیاں بنی اور ہر گھر کے اندر آئیں. اس میں جو کاتب لوگ تھے انہوں نے بہت اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کیا. ایسے ایسے کاتب تھے، لکھا ہے کتابوں میں، کہ چاول کے ایک گرین کے اوپر پوری سورہ قل واللہ احد لکھ لیا کرتے تھے. اتنا باریک لکھنے کا ان کو فن آتا تھا کہ چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. خوبصورت بھی لکھتے تھے، باریک بھی لکھتے تھے اور اچھا بھی لکھتے تھے. تو ان کاتبین حضرات نے پھر امت میں سینکڑوں سال تک یہ خدمت انجام دی کہ قرآن مجید کی کاپیز لکھتے تھے اور لوگوں میں دیتے تھے. تو ہر گھر میں تلاوت کے لیے قرآن مجید کی کاپی موجود ہوتی تھی. چنانچہ ایک کاتب کا واقعہ بھی عجیب ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے. کون سا دین سچا ہے کیا پتا؟ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کو آزماتا ہوں. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک بائبل لی
اور اس بائبل کو اس نے ریپروڈیوس کیا، لکھا، اور لکھتے ہوئے کہیں کہیں جو کچھ الفاظ تھے نا ان کے جو سملر ورڈز ہوتے ہیں ایک معنی والے، تو اس نے ورڈز چینج کر دیے مگر معنی وہی تھے. تو اس نے کوئی 30-40 جگہوں پہ یہ تبدیلی کر دی، یعنی الفاظ چینج کر دیے مگر ان کے معنی وہی تھے. اس نے جا کے ایک پادری کو دیا، جی میں نے یہ بائبل لکھی ہے، آپ اس سے نا اپنی سنڈے پریئر کروایا کریں. اس نے کہا بہت اچھا. 1 سال تک وہ پادری پریئر کرواتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی لفظ بدلا ہے یا نہیں بدلا. تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتاب میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، تو یہ سچا دین کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے اسی طرح تورات لی اور اس کو بھی لکھا، اور اس میں بھی یہی کام کیا کہ معانی وہی رہے، الفاظ بدل گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ جو ربائی تھا یہودی، اس نے 1 سال تک اس کی تعلیم دی اور اس کو بھی پتہ نہ چلا کہ کہیں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر اس نے یہی کام قرآن مجید کے ساتھ کیا کہ قرآن مجید کو لکھا اور کہیں کہیں الفاظ جو تھے نا مختلف، معانی وہی تھے، الفاظ ڈیفرنٹ تھے، وہ تبدیل کر دیے. اب اس نے ایک حافظ قرآن تھے، عالم تھے، ان کو لا کر دیا، جی میں نے بڑی محنت سے قرآن لکھا ہے، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو اس نے لے لیا، شکریہ ادا کیا. اب جب 2-4 دن گزرے تو ایک دن اس کاتب کے دروازے پر وہی عالم آئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر نکلا، پوچھا کیسے آئے. اس نے کہا جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ قرآن پاک لکھا کس نے ہے. اس نے کہا جی میں نے لکھا ہے. جی میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے جاگتے لکھا ہے یا سوتے ہوئے لکھا ہے. اس نے کہا نہیں جاگتے ہوئے لکھا ہے. اس نے کہا اس میں یہاں غلطی، یہاں غلطی. جتنی جگہ پر اس نے تبدیلیاں کی تھیں اس حافظ قرآن نے ہر غلطی کی نشاندہی کر دی. وہ کاتب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ واقعی قرآن مجید کے اندر غلطی نہیں رہ سکتی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے بندوں سے کروائی. اس امت نے حفاظت قرآن میں بہت اعلیٰ کام کیا، اور الحمدللہ کہ کتابی شکل میں یہ قرآن ہر زمانے میں موجود رہا. اچھا بعض جگہوں پر کاغذ پر بھی لکھا ہوا قرآن موجود ہے، بعض جگہوں پر پتوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا محفوظ ہے، لکڑی کے تختوں پہ لکھا ہوا. چنانچہ ہم نے سمرقند میں ایک ایسی لائبریری دیکھی، لوہے کی شیٹیں تھیں 4 فٹ بائی 8 فٹ کی، اور ان شیٹوں پہ انگریوڈ قرآن پاک لکھا ہوا، یعنی کھود کے لکھا ہوا، پورا ڈھیر لگا ہوا تھا زمین سے لے کے چھت تک. تو میں نے پوچھا کہ بھئی قرآن پاک کو لوہے پہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا جی جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، یہ گرین وچ ٹائم ہے، یہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، تو اگر کبھی بھی ٹائم کو میئر کرنا ہو یا کمپیئر کرنا ہو تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو مسلمان بادشاہوں نے اپنے زمانے میں قرآن مجید پہ انگریو کر کے قرآن لکھوا دیا کہ اگر کبھی بھی کسی لفظ کے بارے میں کوئی شبہ ہو کہ اس میں نقطے تھے نہیں تھے، یا یہ حرف تھا یا یہ حرف تھا، تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ کاپی موجود ہو، پوری دنیا اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکے. تو امت نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے بہت ہی اعلیٰ کام کیا. اس میں کئی جگہ انہوں نے اللہ کا نام سرخ سیاہی سے لکھا، بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پاک لکھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پتوں پہ لکھا ہوا قرآن پاک کیسا تھا معلوم نہیں. وہ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی جانتے تھے جس سے پتوں کو وہ ٹریٹ کر لیتے تھے اور پتے ٹوٹتے نہیں تھے. جب میں نے قرآن پاک دیکھا تو وہ جیسے شیشم کے درخت کے پتے ہوتے ہیں نا کہ ان میں رگیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل صاف پتا نظر آتا تھا، اور اس کو جلد کیا گیا تھا، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال پہلے لکھا گیا ہوگا، اور وہ بالکل محفوظ تھا. اللہ کی شان. تو قرآن پاک کو مختلف زمانوں میں اس طرح لکھ کے محفوظ کیا گیا. پھر اس میں ایک بڑا کام امت کی عورتوں نے کیا کہ اس زمانے میں کاتب چونکہ تھوڑے ہوتے تھے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی، تو یہ ڈیمانڈ کیسے پوری ہو، اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جو بچیاں گھر میں تعلیم حاصل کر لیتی تھیں اور اپنے رشتے کے انتظار میں ہوتی تھیں کہ کوئی اچھی پرپوزل آئے
تو ماں باپ ان کی شادی کر دیں تو گھر میں ان کے پاس فرصت ہوتی تھی. تو یہ بچیاں کیا کرتی تھیں؟ روزانہ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج سمیٹ لیتی تھیں، پھر باوضو ہو کر بیٹھ جاتی تھیں اور قرآن پاک لکھنا شروع کر دیتی تھیں. ہر بچی اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھتی تھی. جب مکمل ہو جاتا تھا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنوا دیتے تھے، اور جب اس بچی کا نکاح ہوتا تھا تو اس کو جہیز کے اندر یہ قرآن پاک دیا جاتا تھا. تو امت کی ہر لڑکی نے قرآن پاک لکھا اور قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب دنیا میں پرنٹنگ پریس بن گئے. چنانچہ رشیا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کازان. تو کازان کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے لینن گراڈ کے اندر قرآن پاک کو پرنٹ کیا. یہ فرسٹ ٹائم جو پرنٹنگ ہوئی تاریخ میں. پھر اس کے بعد ہیمبرگ میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایران میں پرنٹ ہوا. پھر تو پرنٹنگ کا ایسا سلسلہ چلا کہ آج الحمدللہ پرنٹڈ قرآن مجید پوری امت میں ہر گھر میں تقریباً موجود ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ سعودی عرب میں مدینہ طیبہ میں قرآن مجید کی پرنٹنگ کا اتنا اچھا ادارہ ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے اور ان لوگوں کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائے. اور آنے والے ہر حاجی کو قرآن مجید تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید پرنٹڈ ہر گھر کے اندر موجود ہے. تو گویا قرآن مجید کی جو ہارڈ کاپی تھی وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. آپ کہیں بھی ہوں، پہاڑی علاقے میں ہوں، گرم علاقے میں ہوں، ٹھنڈے علاقے میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے، آپ اگر کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ اپنے گھر سے قرآن مجید لا کے آپ کو دے دے گا. پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ کاپی موجود ہوگی. چنانچہ ایک ہے قرآن مجید کی سافٹ کاپی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں محبت ایسی پیدا کر دی کہ وہ قرآن مجید یاد کرتے تھے اور ان کے دماغ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو بن جاتے تھے، یوں سمجھ لیں. چنانچہ ادھر قرآن پاک اترتا تھا اور بعض صحابہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے حافظ بھی تھے. ابوبکر صدیق عنہ حافظ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے. صحابہ کی جتنی جماعت ہے وہ قرآن مجید کے یا کلی حافظ تھے یا جزوی حافظ تھے، یعنی کسی کو چند پارے یاد تھے یا کسی کو پورا قرآن پاک یاد تھا. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کو قرآن پاک یاد نہ ہو، کچھ نہ کچھ یاد ضرور کرتے تھے. حضرت عمر لانو کا زمانہ تھا تو اس میں ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر لانو نے اس زمانے میں ایک فرمان جاری کیا کہ جب یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں فارغ ہوں تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید حفظ کریں. تو عمر لانو کے ایک حکم پر ہزاروں لوگوں نے قرآن مجید یاد کیا. تو گویا امت کے اندر حفاظ کی ایک تعداد چلتی رہی ہر دور اور ہر زمانے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج اس دور تک امت میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی کہ جب پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ موجود نہ ہو. ہر دور میں، ہر زمانے میں امت کے اندر قرآن مجید کے حفاظ موجود رہے ہیں. تو ہارڈ کاپی بھی رہی اور سافٹ کاپی بھی رہی. اب یہاں چند باتیں ہیں کہ حفظ کی عمر کون سی بہتر ہے. تو بہتر عمر تو ہے 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی. یہ ہنڈائی گاڑی ہے 848 وائٹ کلر کی. اس نے راستہ بند کیا ہوا ہے تو اس کو بھائی صحیح جگہ پارک کر لیجئے. تو حفظ کی جو عمر ہے وہ 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر بہترین عمر ہے. اس عمر میں بچے کی
یادداشت کی جو ہوتی ہے نا کیپیبلٹی وہ میکسیمم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں النقش کالحجر، یعنی پتھر پہ لکیر کی طرح. جیسے پتھر کی لکیر نہیں مٹتی، تو اس زمانے میں یاد کیا ہوا قرآن پاک بچے کو نہیں بھولتا. 6 سال کی عمر اس لیے بتائی گئی کہ فزیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا برین گرو کرتا ہے. وہ جو برین گرو کرنے کی عمر ہے نا وہ 5 سال تک رہتی ہے. اگر 5 سال سے پہلے بچے کو قرآن پاک یاد کرنے پر لگا دیں، وہ کر تو سکتا ہے مگر اس کا ذہن پوری طرح گرو نہیں کرتا، چونکہ وہ ٹینشن لے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہارمون کارٹیزون جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور وہ برین کی گروتھ کو روکیں گے. تو اس لیے ایڈوائزیبل یہی ہے کہ 5 سال کے بعد حفظ میں ڈالا جائے. ہاں کوئی صورتیں یاد کروا دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ بچہ یاد کر سکتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ مہمان تھے تو جو صاحب خانہ تھے ان کی اہلیہ عالمہ تھیں. کھانے کے بعد انہوں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو کہ بھئی بچے کو لے جاؤ اور یہ حضرت صاحب کو اپنا سبق سنائے. تو وہ اپنے بچے کو لے کے آئے. وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا کہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. آپ سوچیں کتنا چھوٹا ہوگا، تھا بھی کمزور سا. تو ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے دونوں طرف تکیے رکھ دیے. تو بچے کو تکیے کی سپورٹ مل گئی تو وہ کھڑا ہوا. ہم سمجھے تھے کہ شاید یہ قل واللہ احد سورہ سنا دے گا یا کچھ اور پڑھ دے گا، لیکن بچے نے تو پڑھنا شروع کیا. ہم حیران ہیں، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پوری سورت اس بچے نے سنا دی. یا اللہ، اتنا چھوٹا بچہ اور یہ سورہ ملک کا حافظ ہے، سبحان اللہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں. وہ زبان نہیں جانتے، وہ معنی نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید ان کے دلوں میں نقش ہوتا ہے. یہ اللہ کی عجیب شان ہے. لیکن بہترین عمر 6 سال سے لے کے 12 سال کی ہے. اس عمر میں جو بچے حافظ بنتے ہیں عام طور پہ ان کو 2 سال لگتے ہیں حافظ بننے میں. ایوریج بچے 2 سال میں حافظ بن جاتے ہیں. جو سستی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، وہ 3 سال بھی لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. جو قابل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ 2 سال سے پہلے بھی کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑی عمر میں جا کے قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں اور بعض چھوٹی عمر میں بن جاتے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بندہ اپنے بیٹے کو لایا اور اس نے کہا کہ ہارون رشید صاحب آپ میرے بیٹے سے قرآن سنیں. وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ باپ سے ضد کرنے لگا، ابو میں قرآن تب سناؤں گا جب آپ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے. اس زمانے کی کینڈی یہی ہوتی تھی، گڑ کی ڈلی کھا لینا. تو والد نے اس کو کہا ہاں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا. تو بچے نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں. ہارون رشید خود بھی حافظ تھا. اس نے کئی جگہوں سے قرآن سنا اور اس بچے نے اس کو بالکل صحیح سنا دیا. جب اس کی ڈیٹ آف برتھ کا ریکارڈ دیکھا گیا تو بچے کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی. یعنی 5 سال کی عمر میں اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ 7 سال میں، 10 سال میں، 12 سال میں، 18-20 سال میں اور اس سے اوپر کی عمر میں بھی لوگ حافظ بنے. چنانچہ بعض لوگ جو تھے وہ بہت میچورٹی کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بنے. 40 سال کی عمر میں حافظ بننا، 50-60 سال کی عمر میں حافظ بننا، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب حفظ میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تو عام طور پہ تو بھائی 2 سال لگتے ہیں، لیکن اگر محنت کم کریں تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے، زیادہ کریں تو وقت کم بھی لگ سکتا ہے. 20 دن میں 1 پارہ یاد کرنا یہ ایک نارم ہے. ہر بچہ 20 دن میں 1 پارہ یاد کر سکتا ہے. ویسے بعض بزرگوں نے جلدی بھی یاد کر لیا. چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے حج کے سفر پر چلے. اس زمانے میں بمبئی سے جدہ سمندر کے ذریعے آتے تھے اور سمندر میں سمندری طوفان آ جاتے تھے تو جہاز کو ایک جگہ لنگر انداز ہونا پڑتا تھا ورنہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے رمضان سے پہلے سفر شروع کرنا پڑتا تھا ورنہ حج گزر جاتی تھی اور سفر ختم نہیں ہوتا تھا. تو جب انہوں نے سفر شروع کیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو تراویح پڑھانے کا مسئلہ تھا. اللہ کی شان کہ ان کے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت تھی.
لیکن ان تمام علماء میں کوئی قرآن مجید کا کامل حافظ نہیں تھا. سب کو قرآن پاک یاد تھا، سورتیں یاد تھیں، علماء تھے، لیکن پورا قرآن پاک یاد نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، آخری صورتوں سے تراویح پڑھ لیں گے. حضرت نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری صورتوں سے یہ قرآن مجید تراویح پڑھائیں. میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت دن میں ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن مکمل ہو گیا. تو ایک مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثال موجود ہے. اس سے بھی کم وقت میں یاد کرنے کی مثال ہے. چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے امیر آدمی کے بیٹے تھے، نواب کے بیٹے تھے اور بڑے ذہین تھے. ان کے والد ان کو لے آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کہ حضرت اس کو اپنا شاگرد بنا لیں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے. چند دن میں حضرت نے ان سے پوچھا بھئی آپ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا جی میں حافظ تو نہیں ہوں. فرمان لگے آپ کو پتہ نہیں میرا شاگرد بننے کے لیے یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ ہر بچے کو حافظ ہونا چاہیے. آپ جائیں پہلے حافظ بنے پھر میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو سلام کر کے چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن پھر واپس آئے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یہ استاد کو سلام کرنے کے لیے ویکینڈ پہ آیا ہے. تو پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے، کام شروع کیا یا نہیں کیا؟ حضرت میں پورا قرآن پاک مکمل یاد کر کے واپس آ گیا. تو ایک ہفتے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی. بہت بڑے عالم تھے. ایک دفعہ بات چلی تو دوستوں نے کہا جی کہ فلاں عالم ہے اور فلاں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے. جب ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا جی عالم تو واقعی بڑے ہیں، حافظ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں حفظ کیوں نہ کروں. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے حفظ کی نیت کر لی اور فرماتے ہیں کہ 3 دن میں میں نے پورے قرآن پاک کو یاد کر لیا. تو 3 دن میں بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں 2 سال، 1.5 سال، 1 سال یہ بھی ہے. ہمارے پاس ایک طالبہ آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی جی کہ میں نے قرآن پاک یاد کرنا ہے. تو جو جامعہ کی پرنسپل تھیں انہوں نے اس کو مشورہ دیا بھئی حفظ تو چھوٹی عمر کی بچیاں کرتی ہیں، آپ ان کے درمیان بیٹھیں گی بھی تو آپ کو عجیب فیل ہوگا کہ وہ 6-7 سال کی بچی ہیں اور آپ ڈبل ایم اے پاس ہو، بڑی عمر کی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ نا علم پڑھ لو، بخاری شریف والا کورس کر لو. اس نے کہا جی مجھے حفظ کا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے پہلے میں حافظہ بنوں پھر اس کے بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی. ان کا ٹھیک ہے. چنانچہ اس بچی کو حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا گیا. 7 مہینے کے بعد مجھے پرنسپل کی طرف سے اطلاع ملی جی کہ وہ بچی کا قرآن پاک مکمل ہو گیا. میں نے کہا کہ بھئی 7 مہینے میں قرآن پاک؟ تو ایسے دل میں خیال گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی تھی تو معلمہ کی اس سے دوستی ہو گئی ہو اور معلمہ اس کو بس سبق دے کے آگے چلاتی رہی ہو، پیچھے منزل کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہو. تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ بھئی اس کی منزل کچی ہے یا پکی ہے؟ اس نے کہا جی میں طالبہ کو بھیج دیتی ہوں، آپ خود اس سے سن لیں. چنانچہ ہم نے اس طالبہ کو بلایا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی. تو میں نے قرآن پاک کو تقریباً 5-6 جگہ جہاں غلطی لگتی ہے، اچھے حافظ بھی غلطی کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں مشہور ہے سورہ جاسیہ دن پڑھنے تے راتی نہ آسیہ. اس میں حفاظ کو غلطی لگتی ہے، متشابہ لگتے ہیں. تو میں نے اس سے 5-6 جگہوں سے سنا، اس بچی نے بالکل صحیح قرآن پاک سنا دیا. تو خوشی ہوئی کہ اس بچی نے 7 مہینے میں قرآن مجید کو یاد مکمل کر لیا. ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب نوجوان تھے،
وہ آئے اور کہنے لگے حضرت میں نے بخاری شریف تک کورس مکمل کر لیا ہے، میرے دل میں قرآن مجید یاد کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ہمارے ہاں مسجد میں اعتکاف بھی کر لیں نفلی پورا مہینہ، اور قرآن پاک بھی یاد کر لیں۔ تو ہم نے دعاؤں سے اس کا قرآن پاک شروع کروا دیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے دن میں ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سنا دیتا، پھر اگلے دن اگلا پارہ، پھر رات کو تراویح میں، ایک مہینے میں پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ میں نے ایک جگہ نقل کیا کہ انہوں نے مفتی صاحب نے ایک مہینے میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ تو میرا بیٹا حافظ حبیب اللہ ہے، وہ کہنے لگا ابو جی ایک مہینے میں نہیں، میں خود حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے، اس نے 28 دن میں مکمل کیا تھا۔ یعنی 28 دن میں اس وقت بھی ایک نوجوان عالم دین نے پورے قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیا۔ قرآن مجید کے عشاق ہر زمانے میں موجود رہے۔ اور بعض تو ایسی جگہیں ہیں جہاں قرآن مجید کے بہت حفاظ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، وہ میرے بچوں کے استاد تھے، بچوں نے ان سے قرآن مجید یاد کیا۔ ایک دفعہ حضرت آپ نے ملتان کا پروگرام دیا ہے، تو آپ جب آئیں گے تو میرے گھر آپ کھانا کھا لیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ گھر ملتان سے کتنا دور ہوگا۔ چنانچہ جب ملتان پروگرام کے لیے پہنچے تو وہ قاری صاحب نازل ہو گئے۔ حضرت آپ نے کہا تھا کہ کھانا کھلانا ہے تو آپ چلے میرے ساتھ۔ ہم نکلے کہ بھئی چلو، شہر سے کوئی 5-10 منٹ کے فاصلے پہ گھر ہوگا۔ وہ تو کہیں 1.5 گھنٹہ دور ہمیں ڈرائیو کر کے لے گئے ایک بستی میں، اور وہاں جا کے ایک گھر میں بٹھا دیا۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ مجھے شہر سے اٹھا کے یہاں لائے ہیں، اب اگر ہم یہاں پروگرام بھی کریں گے تو 15 سے 20 بندے ہوں گے دیہات کے، اگر ہم شہر میں کرتے تو ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوتا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مقصد؟ کہنے لگے کہ ہماری یہ جو بستی ہے نا، اس کا نام ہے حافظ والا، یعنی بستی کا نام ہی یہ ہے حافظ والا، شجاع آباد کے قریب ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ پچھلے تقریباً 200 سال سے اس بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر میں کوئی قرآن مجید کا حافظ موجود نہ ہو۔ پوری بستی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ موجود ہوگا، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، لیکن حافظ ہوگا۔ تو ایسی بستیاں بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں صفحہ زمین پر کہ بستی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے۔ تو بستی کا نام ہی حافظ والا بن گیا۔ ہمارے ایک قریبی تعلق والے تھے، عالم تھے، ان کی مسجد میں ہم نے فجر کے بعد درس قرآن دیا۔ وہ کہنے لگے حضرت مسجد کے ساتھ میرا گھر ہے تو آپ ناشتہ میرے ہاں کریں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب ہم ناشتے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے، وہ کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب قرآن پاک کے عاشق تھے۔ بس یہ لفظ سنا ہم نے تو ہم نے کہا کہ بھئی اب ہمیں ناشتے میں مزہ نہیں آئے گا، ہمیں ان کی باتیں سنائیں، ہمارا روحانی ناشتہ کروائیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر آپ ایک قرآن مجید روز مکمل پڑھیں اور 2 سال تک یہ معمول جاری رکھیں تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب نے اس بات کو مان لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ والد صاحب نے روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھنا شروع کر دیا، الحمد سے لے کے والناس تک، ڈیلی۔ سفر، حضر، گرمی، سردی، صحت، بیماری، غمی، خوشی، والد صاحب نے پورے 2 سال ہر روز قرآن مجید کو مکمل پڑھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے والد کے جتنی اولاد تھی، بیٹے اور بیٹیاں، پھر آگے ان کی جتنی اولاد آج ہے، جو بچہ 7 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہے وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ میرے والد کی نسل میں کوئی لڑکا لڑکی ایسی نہیں جو حافظ نہ ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بعض ایسے بھی قرآن مجید کے عاشق ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید اتنا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کی نسلوں میں فیض کو جاری فرما دیتے ہیں۔ تو بستیاں بھی ایسی ہیں کہ جہاں قرآن مجید کے حفاظ موجود، خاندان بھی ایسے، بہت سارے ایسے خاندان ہیں ہمارے یہاں کہ وہاں رشتہ کسی گھر میں بھی آئے تو وہ سب سے پہلی بات پوچھتے ہیں بچہ حافظ ہے یا نہیں۔
حتیٰ کہ ایک جگہ ایک عالم تھے، صاحب نسبت تھے، ان کا رشتہ ہم نے بھجوایا، انہوں نے انکار کر دیا، جی یہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہم حافظ سے اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ایسے گھرانے موجود ہیں، قرآن مجید کے حفاظ کے ساتھ ان کی بچیوں کی نسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شہر ہے پانی پت انڈیا میں، اس میں بھی ایسے لوگ گزرے کہ جن کو قرآن مجید کے ساتھ عشق تھا۔ ہر گھر میں قرآن مجید کے قاری ہوتے تھے اور قاریہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک بچی کے لیے 2-3 رشتے آتے تھے تو ماں باپ پوچھتے تھے بیٹی بتاؤ 2-3 رشتے آئے ہیں، ہم کدھر طے کریں؟ تو بیٹی کہتی تھی کہ ابو ان سب کو بلا لیں، پردے کے پیچھے بیٹھ کے میں ان سے قرآن پاک سنوں گی، اور جس کا قرآن پاک مجھے زیادہ پسند آئے گا میں اس کو قبول کروں گی۔ چنانچہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ قرآن سناتے تھے، اور جس کا قرآن پاک زیادہ بہتر ہوتا تھا اس سے لڑکی شادی کرتی تھی۔ یعنی ایسی بھی مثالیں اس امت کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید حفظ ہونے کی کیفیت کیا رہی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے تو 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں مکمل پڑھتے تھے تو 63 ٹائمز قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا موقع ملا، اور راستے میں ان کو 16 دن لگے، اور 16 دن میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ تو ایسا قرآن مجید یاد ہوتا تھا کہ ایک دن میں وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو کوئل جیسی آواز دی تھی، اتنا ان کی آواز میں ترنم تھا کہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے نا تو بندہ حیران ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں عمر چھوٹی تھی، کوئی 6-7 سال کی ہوگی، مجھے یاد ہے سردیوں کی لمبی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا۔ ان کی ایک عادت تھی کہ ان کے کوئی 30-35 شاگرد شہر کی مختلف مساجد میں تراویح پڑھاتے تھے، تو وہ سب شاگردوں کو کہتے تھے کہ تراویح پڑھانے کے بعد آئیں اور اپنی اپنی کارگزاری سنائیں۔ تو جن سے جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ اصلاح کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور پھر اگلے دن کی ہدایات دیتے تھے۔ ایک دن وہ سب طلباء جمع تھے تو کسی طالب علم نے کہہ دیا حضرت آج تو 25 کی رات ہے، آڈ رات ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کا قرآن سننے کو دل چاہتا ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، میری 4 رکعت تراویح رہتی ہیں، میں تراویح کی نیت کر لیتا ہوں، آپ لوگ پیچھے نفل کی نیت کر لیں۔ تدائی کے بغیر اگر ایسی جماعت ہو جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور ہم لوگ پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، پڑھتے رہے اور ہم تو پیچھے گم تھے۔ ایسی ان کی مترنم آواز تھی اور اتنی فلو کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے 29 پارے مکمل کرنے کے بعد رکوع کیا۔ ان ون گو 29 پارے پڑھے انہوں نے، اور ہم اتنا جام ہو چکے تھے کھڑے کھڑے کہ ہم سے رکوع میں نہیں جایا جا رہا تھا، یعنی ہمیں کوشش کر کے رکوع کرنا پڑا، اتنا جسم ایک جگہ سیٹ ہو گیا تھا، گھنٹوں کھڑے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی رکعت میں انہوں نے آخری پارہ پڑھا اور قرآن پاک مکمل کر دیا۔ تو 2 رکعت میں قرآن مجید پورا پڑھنے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ایک اور استاد تھے، ان سے میں نے عربی قاعدہ شروع میں پڑھا۔ وہ قاری تو نہیں تھے لیکن حافظ بڑے پکے تھے۔ ان کا معمول تھا زندگی کا ایک قرآن پاک روزانہ پڑھنا۔ وہ روزانہ فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور عصر کے وقت روزانہ ختم قرآن ہو رہا ہوتا تھا ان کا۔ ہم ان کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، بیٹھے ہوئے ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے۔ عمر چھوٹی تھی، شاید 6-7 سال ہوگی، یعنی وہ عمر تھی کہ میرے پاس پورے محلے کے گھروں کا ویزا موجود تھا، ملٹیپل۔ جس گھر میں جب چاہیں آپ چلے جائیں، ہر گھر میں محبتیں ملتی تھیں، پیار ملتا تھا،
کھانے کی چیزیں ملتی تھیں، ہر گھر میں پیار ہوتا تھا، وہ عمر تھی۔ چنانچہ میں ان کے گھر ایک دفعہ گیا تو ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور رخصتی کے بعد وہ پہلی مرتبہ اپنے والد کو ملنے کے لیے آئی تھی، تو صاف ظاہر ہے وہ دلہن بنی ہوئی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ وہ بچی آئی اور آ کے اپنے والد سے ملی تو والد صاحب نے کہا بیٹا سناؤ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ اس نے کہا ابو میں ٹھیک ہوں۔ تو اس کے بعد وہ بچی بھی بیٹھ گئی اور چارپائی کے ساتھ والد بھی بیٹھ گئے۔ اب والد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو بچی کہنے لگی ابو میں اتنی دور سے صرف آپ کو ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھ سے باتیں تو کریں۔ تو کہنے لگے بیٹی آپ نے خیریت پوچھی، میں نے بتا دی، آپ کی خیریت کا پتہ چل گیا، اب میں آپ سے اور کیا باتیں کروں، میں قرآن ہی پڑھوں گا۔ یعنی وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، درمیان میں بات کرنے کا موقع ہوتا تھا تو تلاوت یعنی موقوف کر کے بات کا جواب بھی دے لیتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے، اور بغیر ٹینشن کے اور تردد کے سہولت کے ساتھ وہ عصر سے پہلے قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ ہمیں قرآن مجید کے کمپیوٹر سے ملاقات کا موقع ملا۔ کراچی میں ہم ایک جگہ تھے، ایک نکاح کی مجلس تھی، تو کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت یہ جو بیٹھے ہیں نا صاحب، یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ تو مجھے شروع میں تو یہ لفظ برا لگا، میں نے کہا کیا لوگوں کے ذہن میں یہ نئی نئی ٹیکنالوجی کے لفظ بیٹھ گئے ہیں؟ بھئی تم کہو قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، یہ الفاظ ہیں جو قابل ستائش ہیں، یہ کیا کہ قرآن کے کمپیوٹر ہیں؟ تو میں نے ناگواری کا اظہار کیا، کیوں قرآن کے کمپیوٹر کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ دیکھ لیں۔ چنانچہ جب نکاح کی دعا ہو گئی، لوگ اٹھ کے جانے لگے تو کچھ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، ہم بھی ان میں سے تھے، وہ اکثر ان میں سے حفاظ بھی تھے۔ تو وہ جو لوگ تھے نا وہ قاری صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ اچھا حفاظ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی فتکونا، یعنی فتکونا کا لفظ بتا دیا، اب آگے کہاں کہاں ہے قرآن پاک میں اور آیت کیسے چلتی ہے یہ حافظ لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ پہلیاں ہوتی ہیں حافظ لوگوں کی کہ بھئی بتائیں فتکونا کہاں ہے، تو پڑھتے ہیں۔ مگر وہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہاں کوئی لفظ نہیں پوچھ رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے کہ حضرت وہ جو فتکونا کا لفظ ہے قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے؟ تو وہ آیت نہیں پڑھ رہے تھے، وہ آگے بتاتے تھے فلاں پارہ، فلاں سورت، فلاں آیت نمبر، آیت کا نمبر بتاتے تھے۔ اچھا جیب میں قرآن پاک تھا، ہم بھی کھول کے دیکھتے رہے، جہاں بتاتے تھے بالکل صحیح آیت نمبر۔ تو بڑی حیرانی ہوئی، کوئی 20 منٹ تک لوگ ان سے پوچھتے رہے، وہ ہر لفظ سن کے آگے بتاتے تھے فلاں پارہ، فلاں سورت، فلاں آیت نمبر۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کو اتنا ضبط ہو گیا تھا کہ آیتوں کے نمبر بھی ان کو یاد ہو گئے تھے۔ تو واقعی 20 منٹ کے بعد خود میرے دل سے بات نکلی کہ یہ واقعی قرآن مجید کا کمپیوٹر ہے۔ ہم نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایسا حافظ ہو کہ جو آیتوں کے نمبر بھی یاد کرتا ہو۔ اللہ کی شان، قرآن مجید کی محبت اللہ نے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو تو یاد کیا، آیات کے نمبر کے بھی حافظ بن گئے۔ امت کے مردوں نے قرآن مجید کو یاد کرنے میں بہت اعلیٰ کردار ادا کیا، مگر عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن مجید کی حافظہ تھیں، اور بہت ساری صحابیات ایسی تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ پھر آگے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں، ان کی بہن تھیں حفصہ بنت سیرین، وہ قرآن مجید کی بہت مشہور قاریہ گزری ہیں، حتیٰ کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کا کوئی لفظ ادا کرنے میں مشکل پیش آتی تھی تو وہ اپنی بہن سے پوچھتے تھے کہ قرآن مجید کے اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، تو بہن بتاتی تھی کہ اس کی تلاوت ایسے کرنی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک کمرہ تھا جس کو مسجد بیت بنا رکھا تھا، گھر کی مسجد، اور وہ 35 سال تک اس کمرے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے رہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے اس کمرے سے باہر نکلتی تھیں اور وضو کرنے کے بعد پھر وہیں چلی جاتی تھیں۔
اور سارا دن وہ امت کی بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اور جب رات ختم یعنی شروع ہوتی تھی تو شاگرد تو چلے جاتے تھے، تو وہ عشاء کے بعد 2 رکعت کی نفل نیت باندھ لیتی تھیں اور پوری رات قرآن مجید کی تہجد میں تلاوت کیا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں ایک لطیفہ ہے، ایک ان کی باندی تھی سندھی، تو وہ ہمسائے کے گھر گئی تو ہمسائے کی عورت نے پوچھا سناؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں پچھلے 30 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں، روزانہ عشاء کے بعد وہ مصلے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کو پڑھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ 35 سال میں وہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ عقل کے مطابق بندے کی بات ہوتی ہے، مگر وہ حفصہ بنت سیرین قرآن مجید کی ایسی عاشقہ تھیں۔ پھر اس امت میں بہت ساری عورتیں قرآن مجید کی حافظہ بنی، لاکھوں کی تعداد میں۔ آج بھی امت میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، بچیاں قرآن مجید کی حافظات بنتی ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے اور ایک وقت میں وہ حفظ کرنا شروع کریں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے بھائی سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور ان میں ڈر خوف ہوتا ہے، تو وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتی، تو بچیاں جی پہلے یاد کر جاتی ہیں، اور لڑکوں میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی اور یہ ریبیلیس بھی ہوتے ہیں، تو یہ ذرا دیر لگاتے ہیں یاد کرنے میں۔ مگر عام طور پر بچیاں بھی قرآن مجید کی بہت اچھی حافظہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے قریبی علماء تھے، ان کی والدہ تھی، ایک دفعہ حج کیا انہوں نے، تو وہ حیران ہوتی تھی میری اہلیہ سے بات کرتے ہوئے کہ اچھا لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بھول بھی جاتے ہیں۔ ان کو اس بات پہ حیرانی ہوتی تھی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بندہ کیسے بھول سکتا ہے۔ ان کو پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھا۔ ہم نے جب کوئی لفظ پوچھنا ہوتا تھا، جب کوئی آیت پوچھنی ہوتی تھی، ان سے ہم پوچھواتے تھے، اسی وقت بتا دیتی تھی کہ یہ ایسے ہے۔ تو اللہ کی شان کے ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جن کو پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ ایک مرتبہ جرمنی کی یونیورسٹی ہے میوخ یونیورسٹی، اس میں جو تھیولوجیکل ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں یہ بات چلی کہ مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے، ہم اس کو ویریفائی تو کریں۔ چنانچہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے $1,00,000 یا $1 ملین اس کام کے لیے مخصوص کر دیا بجٹ۔ ایک الگ عمارت بنائی گئی اور پھر اس میں سٹاف رکھا گیا، اور دنیا کے مختلف ملکوں سے شہروں سے انہوں نے قرآن مجید خریدے۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی مختلف جگہوں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں مختلف ملکوں میں، تو کہیں نہ کہیں تو آپس میں کچھ تبدیلی نکل آئے گی۔ 40,000 قرآن مجید خریدے گئے، تو 40,000 قرآن مجید سے تو کئی کمرے بھر گئے۔ پھر انہوں نے سٹاف رکھا کہ ان کو ویریفائی کرو آپس میں، چنانچہ کئی 100 بندے رکھے اور وہ ایک ایک صفحہ کھول کے بیٹھتے اور ایک ایک حرف کو کمپیئر کرتے۔ کئی سال لگے 40,000 قرآن مجید کو کمپیئر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں کوئی آدمی غلطی کو شامل کر سکتا ہے لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی، یہ یاد رکھیں۔ ایسا پاسبل ہے کہ کوئی بدنیت پرنٹر ہو اور وہ قرآن مجید کو اس طرح سے چھاپے کہ کہیں نقطوں کا فرق ہو، کہیں حرف کا فرق ہو، پاسبل ہے، لیکن وہ قرار نہیں پکڑے گی غلطی۔ جب کسی حافظ کے ہاتھ میں جائے گی وہ فوراً نشاندہی کر دے گا اور غلطی کو دور کر دیا جائے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے قرآن مجید کی۔ چنانچہ حفاظت قرآن کی یہ تاریخ ہے۔ آپ کو ایک ذاتی تجربہ بھی سنا دیں، یہ کوئی 80s کی بات ہے۔ یہ عاجز ان دنوں ورجینیا میں تھا،
تو چند علماء آئے اور کہنے لگے جی کہ آپ کے ذمے ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا کام؟ کہنے لگے جی کہ یہاں پر ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی، ایک دوسرے کے دین کو سمجھنے کی بات چیت کرتے ہیں. تو آپ کو وہاں بھیجنا ہے. میں نے انکار کر دیا، بھائی نہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جا سکوں. انہوں نے کہا جی کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر پہلے ایک عالم کو بھیجا جو باقاعدہ دارالعلوم سے فارغ التحصیل عالم تھے، لیکن جو لوگ وہاں تھے، ربائی، پادری، ہندو، دوسرے، وہ شاطر تیز لوگ تھے. انہوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے. اب وہ عالم سائنس تو نہیں جانتے تھے کہ جی 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اس کو ایکسپلین کریں، تو وہ تو نہیں جانتے تھے. تو چنانچہ وہ اس کو چپ کروا دیتے تھے. تو عالم نے کہہ دیا جی میں وہاں نہیں جا سکتا. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے ان کو بھیجا کہ چلو بھائی یہ سائنس کی باتیں ان کو بتا سکیں گے. جب ان کو پتا چلا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے عربی کی زبان باتیں پوچھنی شروع کر دی کہ بھئی یہاں یہ لفظ ہے اور یہاں یہ لفظ ہے تو یہ عربی میں فرق کیوں ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف نحو میں اتنے ماہر نہیں تھے تو وہ جواب نہ دے سکتے تھے، تو وہ بھی تنگ ہو گئے. پھر ہم نے ایک بندہ ایسا ڈھونڈا کہ جو عالم بھی تھے اور ان کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی تھی. کہنے لگے ان کو پتہ چل گیا تو چند دنوں کے بعد انہوں نے اس سے روحانیت کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے کہ جی اسلام میں یہ تزکیہ کیا ہے، تصفیہ کیا ہے، احسان کیا ہے. تو وہ عالم تو نہیں جانتے تھے، تو پریشانی ہوئی. کہنے لگے اب وہاں کوئی جا ہی نہیں رہا، لہذا جب کوئی بندہ نہیں ہوتا تو پھر ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بات کرتے ہیں. تو ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا ٹھیک بندہ ڈھونڈا ہے، جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گا. ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے جا کے ان کو اپنا نام بتا دیا اور کہہ دیا کہ آئیں گے. تو میں نے ان کو کلیئرلی کہا کہ میں عالم نہیں، طالب علم ہوں. آپ جو پوچھیں گے مجھے آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جواب نہ دیں. تو وہ مطمئن ہو گئے. چنانچہ وہاں آنا جانا شروع کر دیا. اب وہاں 2-3 یہودی تھے جو ربائی تھے، یہودیوں کے عالم کو ربائی کہتے ہیں. کچھ عیسائی تھے، ان کے پادری تھے، وہ بھی آتے تھے، ہندو بھی تھے اور مذاہب کے لوگ بھی تھے. تو میرے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا. عجیب بات ہے کہ اس میں جو ربائی تھا نا، وہ مجھے آتے جاتے بڑے غور سے یوں دیکھتا رہتا تھا. تو شروع میں تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ مجھے دیکھتا ہے پگڑی میں، جبے میں، تو یہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آثار قدیمہ کدھر سے آ گیا. میرے ذہن میں یہی گمان تھا. لیکن اللہ کی شان کہ ایک دفعہ میں جب گزر رہا تھا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے مسٹر احمد یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک. اس دن مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ آثار قدیمہ نہیں سمجھتا، بلکہ سنت کی مقناطیسیت ایسی ہے کہ اس کو سنت اچھی لگتی ہے. وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ ایسا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی تو میں تو اس کو نہ اپنا سکا، اور یہ مسلمان ہے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو بھی اپنایا ہوا ہے، جبے کو بھی اپنایا ہوا ہے. تو اس کے دل پہ نا ایک ہیبت تھی سنت کی. تو مجھے اور خوشی ہو گئی کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو اتنی مقناطیسیت دی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے پوچھا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا ان کے پاس جو کلام الہی ہے نا، ورڈ آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کر کے سنائے. تو سیکرٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا ویری گڈ، برائٹ آئیڈیا، اور اپروو کر دیا. اب ہم چلے گئے. نیکسٹ میٹنگ میں جب وہاں پہنچے تو اس نے جب شروع کی اپنی میٹنگ
اس نے کہا جی مسٹر احمد کہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا جو بولے وہی کنڈی کھولے، لہذا اب آپ شروع کریں، آپ اپنے ورڈ آف گاڈ کو سنائیں۔ چنانچہ میں تیاری کر کے گیا تھا۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ جو کچھ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں اتارا وہ سب کچھ اللہ نے قرآن پاک میں اتار دیا۔ جو قرآن مجید میں اترا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ یہ پریفیس ہے، یہ سمری ہے پورے قرآن پاک کی۔ تو یہ دل میں بات آئی کہ اچھا چونکہ قرآن پاک میں کی یہ پوری سمری ہے سورہ فاتحہ، تو میں ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو اس کا ترجمہ میں بیان کر سکا تو میں نے ان کو بتا دیا، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا، اس کی باری آئی تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور اس میں پہاڑی کا واز، وہ ان کا مشہور واز ہے، یہ بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ لگائے تو تم اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دو اور ایسے محبت سے پیش آؤ۔ اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ اٹھایا اور سیکرٹری سے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی کہ ایجنڈا تو یہ تھا کہ ہر مذہب والا جو ان کے ہاں ورڈ آف گاڈ ہے اس کو ریسائٹ کرے گا، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا بائبل انگلش زبان میں اتری تھی جو یہ انگلش پڑھ رہے ہیں؟ اب وہ سمجھ گئے کہ اتری تو تھی عبرانی زبان میں اور ہم تو یہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، یہ ورڈ آف گاڈ تو نہیں کہلا سکتا۔ تو وہ ایسا کوشچن تھا کہ جس پہ وہ حیران ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو خاموشی رہی، پھر اس کے بعد آگے جو ربائی بیٹھا تھا نا وہ بہت تیز آدمی تھا، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ اس کے الفاظ تھے، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یعنی میں آپ کو یہ بات کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے دین اس وقت دنیا میں موجود ہیں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصل ورڈ آف گاڈ موجود ہے، باقی سب کے پاس ترجمے موجود ہیں، ورڈ آف گاڈ موجود نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے اتنا دل کو خوشی ہوئی، میں نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ واقعی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کر کے دکھائی۔ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی کتاب محفوظ ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اب دیکھیں گاڑی کو کوئی دیکھے نا، کار کو دیکھے تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ بندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹرک کو دیکھیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ میٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کرین کو دیکھیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے یہ چیزوں کو اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو مختلف گاڑیوں کو دیکھ کے نا فوراً اس کے بننے کا مقصد سامنے آتا ہے۔ ہارویسٹر کہیں چل رہا ہو تو بندہ دیکھتا ہے جی یہ گندم کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹریکٹر چل رہا ہو یہ جی زمین کو کھودنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہر مشین کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ گری ہوئی انسانیت کو عزتیں دینا چاہتے تھے، کار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے عثمان غنی لانو فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی بندہ بڑا پریشان حال ہو، بڑا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور وہ چاہے کہ میں ذلت سے نکلوں اور عزت کی زندگی گزاروں، اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ بندہ قرآن پڑھنے والا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن کی طرح یہ بھی معزز بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن مجید دنیا میں عزتیں دینے کے لیے آیا، کوئی فرد اس پر عمل کرے گا
اللہ اس فرد کو عزت دیں گے، کوئی قوم عمل کرے گی اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اپنی فوج کے ساتھ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی سے گزر رہے تھے تو نیچے وادی تھی، تو دیکھنے کھڑے ہو گئے، دوپہر کا وقت تھا اور خوب پسینے آ رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا امیر المومنین آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور سب کو پسینے آ رہے ہیں دھوپ کے اوپر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں ینگ تھا، جوان تھا، اس وقت میرے والد خطاب مجھے بھیجتے تھے اونٹ چرانے کے لیے، تو میں اس وادی میں، اس ویلی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، مگر مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے، اور شام کو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ تو یوں قرآن مجید بندے کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، پچھلے گناہوں سے توبہ کی نیت کر لیجئے اور یہ الفاظ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اگر آپ ایک پارہ پڑھیں تو برکت ہوگی، مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ صحیح، مگر قرآن مجید روزانہ پڑھ کے اپنی زندگی میں برکت حاصل کریں۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ،
مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یعنی دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کی بیٹری کو چارج کرے گا اور دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، بھرے گی اور آپ خود اس کی وارمنس کو فیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر فرض کو حج پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے ملک میں رہتے ہیں اور ہر طرف سے ویزے کے اوپر رکاوٹ ہے اور آپ کی بڑا دل چاہتا ہے کہ نہیں مجھے تو حج پہ اس سال جانا ہی جانا ہے، اور جب آپ کو ہر طرف سے جواب مل جاتا ہے اور آپ مایوس ہونے لگتے ہیں تو کوئی آ کے کہتا ہے جی کہ آپ کے بیٹے کے پاس تو 10 ویزے ہیں، وہ فیملی کے 10 بندوں کو لے کے حج پہ جا سکتا ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے کے پاس 10 ویزے ہیں اور ہم آسانی سے حج کر سکتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے قیامت کے دن کی سختی ہوگی اور اس وقت انسان نفس نفسی کا شکار ہوگا۔ اس وقت اگر فرشتہ آ کر بتا دے گا جی کہ آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کے پاس 10 جنت کے گیٹ پاس ہیں، تو پوری فیملی کو کتنی خوشی ہوگی۔ دیکھیں ایک فیملی میں 10 بندے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ اور آگے 6-7 بچے بھی ہوں تو 10 کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی فیملی میں ایک بچہ یا ایک بچی حافظ ہوگی وہ پوری فیملی جنت جائے گی۔ تو آپ اس کو بھی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ٹھیک ہے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، مگر ان کو لڑکپن میں حافظ یا حافظہ ضرور بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ذلت میں حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کے سروں پہ اللہ نور کے تاج اس دن سجائیں گے، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اگر وہ بھی بننا چاہیں تو وہ بھی بن سکتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر آدمی ایک ایک آیت بھی روز یاد کرنا شروع کر دے تو کچھ سالوں میں حافظ بن جاتا ہے۔ ہمارے قریبی ایک رشتہ دار تھے، وہ جیولر تھے، بناتے تھے سونے کے زیورات، ان کو حفظ کا شوق ہو گیا، وہ ڈیلی ایک آیت حفظ کرتے تھے، ڈیلی وہ بیٹھے تھے اور وہ اپنا کام بھی کرتے رہتے تھے اور ایک آیت کو دہراتے بھی رہتے تھے۔ اللہ کی شان کے چند سالوں میں پورا قرآن پاک یاد ہو گیا، پھر وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے حفظ کی نیت کر لی اور حفظ شروع کر دیا تو بھلے اس نے ابھی صفحہ یاد کیا، 2 صفحے یاد کیے، اگر اس کی موت آ گئی تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کی لائن میں کھڑا فرما دیں گے۔ تو ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں، نیت کر کے تھوڑا بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ میرے مالک، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی دامن پھیلائے ہیں، ہمارے دامن کو اپنی نعمتوں سے بھرپور فرما۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنا، قرآن مجید کا قاری بنا، قرآن مجید کا عالم بنا، قرآن مجید کا عامل بنا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا ناشر بنا، قرآن مجید کا داعی بنا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا، دن رات کے مختلف حصوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے حفاظ ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما،
جتنے علماء ہیں اللہ ساری زندگی علم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ان کی زندگی کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ صاحب خانہ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جس محبت سے انہوں نے یہ پروگرام کروائے اور عورتوں نے خدمت کی، مہمانوں کو کھانے کھلائے، اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، این کے ساتھ آباد فرما، عزتوں کے ساتھ آباد فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔